فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ، تو وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، پچھلی اقوام کے ساتھ کیا گزری۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جو آخرت کا گھر ہے وہی بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کریں۔ اور کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگر اپنی عقل بھی استعمال کرو تو ایک وہ ابدی زندگی اور ایک یہ عارضی اور ناپائیدار سی زندگی۔ تم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہو کہ یہ 3-4 سال 6 سال جو ہے وہ اپنی محنت کر لو، تمہارا کیریئر بن جائے گا، اس وقت جو ہے اپنی آرام، اپنی تفریح، اپنا کھیل کود اس کو ایک طرف رکھو، کرو محنت، دن رات ایک کرو۔ یہ 5-6 سال ہیں، کوئی اسپیشلائزیشن کر لو، مقام پر پہنچ جاؤ، تو پھر آگے تمہارا ہی دور ہے، کیریئر ہے، مستقبل ہے۔ اصل مستقبل جو ہے اس کو بھولے ہوئے ہو۔ اسی کو قیاس کر لو کہ اس حقیر چند روزہ ناپائیدار غیر یقینی زندگی کو اگر انسان اس کی خاطر اور ابدی زندگی کا خسارہ برداشت کر لے تو اس سے بڑی بے عقلی کوئی ہو سکتی؟ تو دار الآخرہ، وہ آخرت کا گھر جو اصل گھر ہے، وہ بہترین ہے، وہی اصل آپشن ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگتے ہیں، وظنوا انہم قد کذبوا، اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، جاءہم نصرنا، تب آتی ہے ہماری مدد، فنجی من نشاء، تو ہم بچا لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، اور ٹالا نہیں جا سکتا ہمارا عذاب ظالم قوم سے، مجرم قوم سے، گناہگار لوگوں سے۔ یعنی وہ عذاب آتا ہے بالکل آخر میں، اتمام حجت، رسول بھی مایوس ہو گئے، اپنی قوم سے بھی مایوس ہو گئے، اور وہ بھی شک میں پڑ گئے کہ اب پتہ نہیں اللہ کا عذاب آنا ہے کہ نہیں آنا۔ اس درجے جو ہے وہ معاملہ جب پہنچ جاتا ہے اپنی کلائمیکس کو۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، رسول تو مایوس ہوئے اصل میں اپنی قوم سے، اور قوم جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم سے جھوٹ کہا گیا تھا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، پکڑ آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، قیامت آنے والی ہے، سب کچھ نہیں۔ تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا نُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً ان لوگوں کے قصے سرگزشت میں اولو الالباب کے لیے، سمجھداروں کے لیے عبرت کا بڑا سامان موجود۔ یہ جو حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کا ہم نے قصہ پڑھا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر امر فرماتا ہے۔ اور پھر ایک نبی کا معاملہ کہ ایک طرف غم اور المیہ بھی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ ان کے لیے ایک کے بعد دوسری آزمائش، دوسری کے بعد تیسری، ایک بیٹا، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، اور کتنی طویل وہ ٹریجڈی ان کی جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے، اور پھر اللہ نے کیسی مدد کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے تمام معاملات پر پوری طرح با اختیار ہے، اور وہ اپنے بندوں کی مدد پر قادر ہے، اور وہ اپنے نیک بندوں کی کس طرح دستگیری فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے درجہ بدرجہ کہاں تک پہنچایا۔ تو سبق آموزی کے بے شمار اس میں پہلو ہیں ان واقعات میں، رسولوں اور انبیاء کے حالات میں۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی خود گھڑی ہوئی بات نہیں ہے کہ بے بنیاد اپنے پاس سے بنا لی، کوئی افسانہ نہیں ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ تصدیق ہے اس چیز کی جو پہلے سے موجود ہے۔ یہ واقعہ تورات میں بھی آپ کو ملے گا، پرانی کتابوں میں بھی۔ قرآن مجید نے اس کی جو صحیح اس کی تفصیلات ہیں وہ یہاں پر بیان کر دی۔ اب جو اس سے ٹکرائے ان سے، ان سابقہ کتابوں میں، ظاہر بات ہے کہ وہ کل عدم ہو جائے گی۔ جو اس کے مطابق ہے وہ صحیح ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور یہ ہر چیز کی تفصیل ہے، بیان ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورۃ الرعد ہے۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب۔ اس سورت کا اپنا ایک انداز ہے، ایک اپنا ردم ہے، ایک اپنا سٹائل۔ فرمایا تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی۔ والذی انزل الیک من ربک الحق،
اور اے نبی جو کچھ نازل کیا گیا آپ پر آپ کے رب کی جانب سے وہ حق ہے، یقینی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہے نہیں مانتے، نہ مانے، لیکن جو کچھ ہے یہ حق ہے، سراپا حق ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ایسے ستونوں کے کہ جنہیں تم دیکھ سکتے ہو۔ یہ سب کرے جو ہیں، سورج، چاند، ستارے اور سیارے، یہ اپنی اپنی جگہ قائم ہیں، ان کو تھامنے کے لیے کوئی حصی ستون تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، غیر مرئی ایک نظام ہے ان کو تھامنے کا۔ تو یہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، وہ کشش ثقل ہے یا کوئی اور سسٹم جو اللہ نے بنایا ہے۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر، تخت حکومت پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو تو اس نے کام میں لگا دیا، ان کے ذمے کچھ وہ کوئی ڈیوٹی ہے جو اسائن کی گئی ہے انہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک گردش میں لگا ہوا ہے ایک وقت معین کے لیے۔ یدبر الامر، وہی تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اور تدبیر امر کا جو بہت ہی خوبصورت اظہار ہے وہ اس واقعے میں ہے، احسن القصص میں، کہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی کس انداز سے چلتی ہے اور کیسے وہ اپنے اس جو بھی فیصلہ ہے اس پر وہ قدرت رکھتا ہے کہ اسی کو بروئے کار لائے۔ تو ہر معاملہ جو ہے وہ اس کے اختیار میں ہے، کنٹرول میں۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اور وہ ظاہر کرتا ہے اپنی نشانیاں اور تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی، تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرو، وہ دن آ کر رہے گا۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وہی ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو اور بنائے اس کے اندر رواسی، بوجھ، لنگر، وانہارا، اور ندی، نالے، دریا۔ یہ پہاڑوں کو قرآن کہتا ہے کہ یہ لنگر ہے جس سے زمین کو سٹیبل کیا گیا ہے، بیلنس کیا گیا ہے، اور یہ لنگر کا کام کرتے ہیں جیسے میخیں ٹھوک دی جاتی ہیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور تمام پھلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، دو دو قسمیں، یعنی نر اور مادہ۔ بعض پھلوں میں تو یہ چیز بہت نمایاں ہے، جیسے کھجور ہے، پپیتا ہے، یہاں تک کہ سیب ہے، اس میں نر کے پودے الگ ہوتے ہیں، مادہ الگ ہے۔ تو یہ نر و مادہ کا معاملہ جو ہے وہ ثمرات میں بھی ہے، پھلوں میں بھی ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، رات کے روشن چہرے پر رات کا سیاہ لبادہ اڑا دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً ان سب باتوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہوں، دھیان دیتے ہیں ان چیزوں پر۔ وفی الارض قطع متجاورات، زمین میں مختلف قطعات ہیں اور متجاور ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک زرخیز قطعہ ہے، اس کے ساتھ ایک پیچ آ جاتا ہے، بالکل نکمی زمین ہے، بنجر ہے، پھر ایک اور پیچ ہے۔ وجنات من اعناب وزرع ونخیل، اور باغات ہیں انگور کے اور کھیت ہیں اور کھجوریں ہیں۔ سنوان وغیر سنوان، ان میں وہ درخت بھی ہیں جن کی جڑیں ملی ہوتی ہیں، جیسے کھجور کا درخت ہے اس کی جڑ سے ہی نیا پودا پھوٹتا ہے، کیلے کا پودا بھی جو ہے اسی جڑ سے وہاں ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھوٹتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جن کی جڑیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ یسقا بماء واحد، سب کو سیراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے، لیکن ونفضل بعضها على بعض في الاكل، ہم بڑھا دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر پیداوار کے اعتبار سے، ایک ہی پانی مل رہا ہے لیکن ایک کھیت کی پیداوار زیادہ ہے، ایک کی کم ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل کا استعمال کریں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اور اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہے تو ان کے قول پر تعجب کرو جو یہ بات کہتے ہیں مشرکین۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے بالکل مٹی، یعنی زمین میں دفن ہونے کے بعد سب کچھ گل سڑ جائے گا، مٹی میں مل کر ہماری باڈی بھی مٹی بن جائے گی، تو کیا پھر ہمیں ایک نئی خلقت میں اٹھایا جائے گا؟ یہ بات وہ کہتے تھے کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، ناقابل فہم ہے، انہونی، ہیہات ہیہات لما توعدون۔ تو فرمایا کہ یہ بات یہ نہیں ہے قابل تعجب، تعجب تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے،
اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہر طرف دیکھ رہے ہیں. جس رب نے پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا.